السلام علیکم۔ سوچو ایک ایسا زمانہ جب نہ موبائل تھے، نہ انٹرنیٹ، نہ دنیا کی بھاگ دوڑ، لیکن اس زمانے میں بھی ایک ایسا انسان تھا جس کا نام دور دور تک مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے اگر کسی نے اللہ کی عبادت کا اصل مزہ دیکھا ہے تو وہ جریج ہے۔ حضرت جریج بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار بندے تھے۔ ان کا دل دنیا کی چمک دھمک میں نہیں لگتا تھا۔ نہ انہیں دولت کی خواہش تھی، نہ شہرت کی، نہ لوگوں کی تعریف کی۔ ان کی سب سے بڑی خوشی صرف ایک تھی، اللہ کی عبادت۔ اسی لیے انہوں نے شہر سے تھوڑا دور ایک چھوٹی سی عبادت گاہ بنا لی۔ دن کا زیادہ حصہ وہ وہیں گزارتے، کبھی نماز، کبھی دعا، کبھی اللہ کا ذکر اور کبھی آنسوؤں کے ساتھ استغفار۔ لوگ جب انہیں دیکھتے تو کہتے کاش ہم بھی اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر پاتے۔ ہر روز لوگ ان کے پاس دعا کروانے آتے، کوئی اپنی پریشانی لے کر، کوئی اپنی بیماری لے کر، کوئی اپنے گناہوں کی معافی کی امید لے کر آتا۔ لیکن جریج ہمیشہ ایک ہی بات کہتے، مدد صرف اللہ سے مانگو۔ ان کی شہرت بڑھتی گئی، لیکن جتنی شہرت بڑھ رہی تھی اتنی ہی ایک اور چیز بڑھ رہی تھی، لوگوں کی آزمائش۔ کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو بلند مقام دیتا ہے تو اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اور جریج کا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، باہر سے ایک آواز آئی، ایک بہت پیاری، بہت اپنی سی آواز، جریج میرے بیٹے۔ یہ ان کی ماں کی آواز تھی۔ جریج نے نماز کے اندر ہی سوچا، ایک طرف میری فرض یا نفل عبادت اور دوسری طرف میری ماں مجھے بلا رہی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، یا اللہ میں کیا کروں؟ انہوں نے نماز جاری رکھی۔ باہر ان کی ماں دوبارہ بولی، جریج بیٹا باہر آؤ، لیکن اس بار بھی کوئی جواب نہ ملا۔ ماں کچھ دیر تک انتظار کرتی رہی، انہیں لگا شاید ان کے بیٹے نے ان کی آواز سنی ہی نہیں۔ وہ واپس چلی گئی، لیکن ان کے دل میں ہلکا سا دکھ ضرور تھا۔ جریج کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا لمحہ ان کی پوری زندگی بدل دے گا، اور کچھ ہی دنوں بعد ایک ایسا الزام ان پر لگنے والا تھا جسے سن کر پورا شہر ہل جائے گا۔ ان کی ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ دکھ اور تکلیف میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جریج کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک وہ فتنے اور آزمائش کا سامنا نہ کر لے۔ یہ دعا غصے اور دکھ کے لمحے میں نکلی۔ جریج کو اس وقت بالکل پتہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ شہر میں جریج کی نیک نامی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ کہتے جریج جیسا عابد ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن ہر نیک انسان کی کامیابی سے کچھ لوگ جلتے بھی ہیں۔ ایک دن کچھ لوگوں نے کہا، دیکھتے ہیں کیا جریج واقعی اتنا پرہیزگار ہے۔ انہوں نے ایک بدکار عورت کو بلایا، اس سے کہا اگر تم جریج کو گناہ میں گرا دو تو تمہیں انعام ملے گا۔ وہ عورت مان گئی۔ رات کا وقت تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ عورت جریج کی عبادت گاہ کے پاس پہنچی۔ اس نے انہیں گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن جریج نے اپنی نظر نیچے رکھی اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ عورت ناکام ہو گئی، لیکن اس نے سوچا اگر میں اسے گناہ میں نہیں گرا سکتی تو اسے بدنام ضرور کروں گی۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک چال پیدا ہو چکی تھی، ایک ایسی چال جو پورے شہر کو ہلا دے گی، اور جریج پر ایسا الزام لگے گا جسے سن کر لوگ ان کی ساری عبادت بھول جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد اس عورت نے ایک بچے کو پیدا کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے تو اس نے ایک ایسا نام لیا جسے سن کر سب سن رہ گئے۔ اس نے کہا اس بچے کا باپ جریج ہے۔ ایک پل کے لیے پورا شہر خاموش ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا جریج؟ وہی جریج جس کی مثال لوگ عبادت میں دیتے تھے، جس کی تقویٰ کی ہر طرف چرچا تھی۔ اگلے ہی لمحے افواہ پورے علاقے میں پھیل گئی۔ کسی نے کہا ہم تو انہیں ولی سمجھتے تھے۔ دوسرے نے کہا دیکھو انسان کا اصلی چہرہ سامنے آ ہی گیا۔ بنا تحقیق کے لوگوں نے بات مان لی۔ غصے میں بھر کر ایک بڑا ہجوم جریج کی عبادت گاہ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت جریج اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک باہر سے زور زور سی آوازیں آنے لگی۔ لوگ دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔
کسی نے انہیں پکڑ لیا، کسی نے ان کی عبادت گاہ گرا دی اور لوگ چلانے لگے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نیک بننے کا ناٹک کر رہے تھے۔ جریج نے پرسکون لہجے میں صرف اتنا پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اس عورت نے تم پر الزام لگایا ہے کہ اس کے بچے کے باپ تم ہو۔ یہ سن کر بھی جریج گھبرائے نہیں، نہ انہوں نے غصے میں جواب دیا، نہ لوگوں سے جھگڑا کیا۔ انہیں یقین تھا اللہ سچ کو کبھی چھپنے نہیں دیتا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ لوگ حیران ہو گئے، ایک نوزائیدہ بچہ، اس سے کیا پوچھو گے؟ لیکن جریج کے چہرے پر اطمینان تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں اللہ اپنی قدرت کی ایسی نشانی دکھانے والا ہے جسے دیکھ کر پوری قوم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ پورا شہر جمع تھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ بیچ میں حضرت جریج رحمہ اللہ کھڑے تھے اور ان کے سامنے وہ نوزائیدہ بچہ۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے اب یہ ایک بچے سے سوال کرے گا، کچھ ہنس رہے تھے، لیکن جریج کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ گھبراہٹ، صرف اللہ پر یقین تھا۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے دل سے دعا کی۔ اس کے بعد وہ اس نوزائیدہ بچے کے پاس گئے۔ انہوں نے بچے کے پیٹ یا سینے کو ہلکی سی انگلی سے چھوا اور پوچھا، اللہ کے حکم سے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ پورا ماحول بالکل خاموش ہو گیا۔ ہر شخص کی نظر اس چھوٹے سے بچے پر ٹک گئی۔ پھر اللہ کی قدرت سے وہ بچہ بول پڑا۔ اس نے کہا، میرا باپ جریج نہیں ہے، میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ ایک پل کے لیے جیسے وقت تھم گیا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جن لوگوں نے جریج کو گالی دی تھی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جن لوگوں نے ان کی عبادت گاہ توڑ دی وہ شرم سے اپنی نظریں جھکانے لگے۔ سب کو سمجھ آ گیا کہ جریج بالکل بے قصور تھے۔ اللہ نے اپنے نیک بندے کی پاکیزگی سب کے سامنے ظاہر کر دی۔ لوگ روتے ہوئے جریج کے پاس آئے، انہوں نے کہا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے عرض کیا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے سے دوبارہ بنا دیں گے، لیکن جریج رحمہ اللہ نے فرمایا، نہیں، اسے ویسے ہی مٹی سے بنا دو جیسے پہلے تھی۔ انہوں نے دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا، ان کے لیے اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی دولت تھی۔